الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین صلو علی الحبیب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اللہ نے تو نماز کے لیے قرآن کریم میں یہ واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ جو بھی میری بارگاہ میں آتا ہے، میری بارگاہ میں جھکتا ہے، رکوع سجود ادا کرتا ہے، تو اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جو بندہ بھی نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے، نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چہرے پہ بھی داڑھی مبارک ہے، نمازیں بھی 5 وقت پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا عالم بھی ہو، بہت بڑا خطیب بھی ہو، لیکن اس کے اندر جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، وہ نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے آقا کی سنت کے مطابق نماز پڑھی ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک فرض ادا کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو ارشاد فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نماز اگر بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے تو ہمیں نماز کو حضور کی سنت کے مطابق ادا کرنا پڑے گا۔ نماز کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم اور اللہ کا ہم پر جو فرض ہے، ہم پر جو قرض ہے، اس کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ جتنی دیر تک ہم صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا نہ کریں گے، اس لیے کہ نماز کو ہم حضور کی سنت کے مطابق پڑھیں، نماز کو صحابہ کرام کی سنت کے مطابق پڑھیں، چونکہ حضور کو صحابہ نے دیکھا اور جس طرح حضور نے نماز پڑھی صحابہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کو تابعین نے دیکھا تو جس طرح صحابہ نماز پڑھتے تابعین نماز پڑھتے۔ تو اسی طرح جو آج علماء مجتہدین ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، جو آج علماء ہمیں نماز کی تلقین کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے حکم کے مطابق نماز کو ادا کریں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں ان کو پڑھا ہوتا ہے، ان کی اسٹڈی کی ہوتی ہے، پھر ہمیں وہ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا اس طریقے سے حکم فرمایا ہے اور صحابہ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ تو جتنی دیر تک ہم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق نماز کو ادا نہ کریں گے تو نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکے گی۔ اور ایسی نمازیں جو جلد بازی میں جن کے رکوع سجود ٹھیک نہ ہوں گے، ایسی نمازیں روز قیامت ہمارے منہ پر ماری جائیں گی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور جو ہیں 2 قسم کے ہیں۔ ایک چور وہ ہے جو کسی کا مال چراتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس نے مال چرا لیا، اس کو استعمال کر لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ کہ حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لیکن آپ نے اب یہ سمجھنا کہ چوری کیسے ہوتی ہے نماز میں۔ اب ہم جب نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہمیں سورۃ فاتحہ ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی بھی سورت قرات کرتے ہیں، اخلاص وغیرہ یا دیگر صورتوں میں سے کوئی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہم جب رکوع سجود کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے۔ ہم قومہ جلسہ جب کرتے ہیں اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قومہ سدھا ہو کے کم از کم ایک تسبیح کی مقدار کھڑے ہوں،
حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام جتنی دیر تک رکوع میں لگاتے تھے اتنی دیر آپ قوما میں لگاتے تھے، اور جتنی دیر حضور سجدے میں لگایا کرتے تھے تسبیحات کو، اتنی ہی دیر حضور دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے میں لگاتے تھے۔ لیکن ہم اپنی کمر ہی سیدھی نہیں کر پاتے، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اور اپنی کمر ہی سیدھی نہیں کرتے تو جناب رکوع سے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نماز میں چوری ہوتی ہے کہ جو نماز کے جو ارکان ہیں اس کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، نماز کی ہر دور میں امام نے اور ہر عالم نے نماز کے بارے میں تلقین کی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے رب کائنات کی جس کا روز قیامت سب سے پہلے سوال ہوگا، اور جو بندہ اس سوال میں کامیابی حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے دیگر جو سوالات ہوں گے اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو ان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے، تو اس طریقے سے جھکے کہ جس کے لیے جھکا جا رہا ہے وہ اپنی بارگاہ میں جھکنا قبول کر لے۔ لیکن جتنی دیر تک آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، اپنے اندر سے غلاظت صاف نہیں کریں گے، تو جتنی دیر تک آپ مرضی عبادت کرتے رہیں لیکن وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔